الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لہو سے جن کے چمن میں آئی تھی شادابی، لہو سے جن کے چمن میں آئی تھی شادابی، آج انہی کی یاد آئی ہے بہت ایام کے بعد۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل وطن، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج 15 اگست 2025 ہے۔ ٹھیک آج سے 79 سال پہلے 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریز جیسی ناپاک قوم سے آزاد ہوا تھا۔ برٹن کے انگریزوں کا اس ملک پر 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال تک راج رہا۔ حالانکہ وہ راج تو اس سے پہلے سے کر رہے تھے، لیکن مکمل طور پر، اعلانیہ طور پر جو انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کیا تھا وہ 1857 میں کیا تھا۔ اور اس ملک کی اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو سن 92 ہجری سے اس ملک میں مسلمان آنے شروع ہو گئے تھے، اور حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ کی سرزمین پر آئے اور انہوں نے راجہ داہر کی فوجوں کو شکست دی، اور 1 لاکھ لوگوں نے تقریباً اسلام کو قبول کیا۔ تو اس ملک میں مسلمانوں کی آمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر حکومت اس ملک میں جو مسلمانوں نے کی ہے وہ 1000 سال سے بھی زیادہ ہے۔ صرف جو مغلوں کا دور رہا ہے، کیونکہ الگ الگ خاندانوں نے حکومت کی ہے۔ مغلوں نے 400 سال حکومت کی ہے، فیروز شاہ تغلق کا خاندان الگ ہے، سلطان لودھی کا خاندان الگ ہے، شیر شاہ سوری کا خاندان الگ ہے، قطب الدین ایبک کا خاندان، یعنی بہت سارے حکمرانوں نے حکومت کی ہے۔ سب سے لمبی حکومت جو کی ہے وہ مغلوں نے کی ہے۔ مغلیہ سلطنت کی جو داغ بیل ڈالی تھی 1526 نے بابر نے ڈالی تھی، اور مغلیہ سلطنت جو ختم ہوئی ہے وہ 1857 میں ختم ہوئی ہے۔ تو اس ملک کی تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، تاکہ ہم اپنی نئی جنریشن کو یہ بتا سکیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اور یہی نہیں، مسلمانوں نے جو اس ملک پر حکومت کی ہے تو اس ملک کو ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے۔ اس ملک کی GDP کو، اکنومی کو، معیشت کو مسلمانوں نے مضبوط کیا ہے، اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنانے والے مسلمان کوئی غیر نہیں ہے۔ یعنی جو آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، تو پہلے نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے دور میں تھا۔ اس سے پہلے کے جو دور ہیں اس دور میں سونے کی چڑیا نہیں کہلاتا تھا۔ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا وہ مسلمانوں کے دور حکومت میں کہلاتا تھا۔ تو مسلمانوں نے بڑی آب و تاب کے ساتھ اس ملک پر حکومت کی ہے، اور عدل کے ساتھ کی ہے، انصاف کے ساتھ کی ہے۔ ایسا نہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان ظلم کے ساتھ اتنی لمبی حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ 1000 سال ظلم کے ساتھ کوئی حکومت کر لیں، نہیں کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ بعض ہمارے جو مسلم حکمراں گزرے ہیں ان کے تعلق سے
طرح طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ان کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے، خصوصاً حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ انہوں نے ہندوؤں پر ظلم کیا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ تاریخ کو ذرا غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں بہت سے مندروں کو جگہ بھی الاٹ کی ہے، بہت سارے مندروں کو اپنے سرکاری فنڈ سے فنڈ بھی دیا ہے، اور انہوں نے عدل اور انصاف کے ساتھ اس ملک میں حکومت کی ہے. انہوں نے ہندو مسلم نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے 1000 سالہ دور میں ایک بھی ہندو مسلم فساد نہیں ہے، 1000 سال میں. اور 1947 سے 2025 تک 20,000 سے زیادہ ہندو مسلم فساد ہو چکے ہیں. کتنے؟ 20,000 سے زیادہ. 79 ایئرس یعنی اونلی 79 سال کے اندر 20,000 سے زیادہ ہندو مسلم فساد ہو چکے ہیں. اور مسلمانوں کے 1000 سال کے حکومت کے دور میں ایک بھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا ہے. انگریزوں کے دور میں ہوئے، کیونکہ ہندو مسلم کے درمیان جو نفرت کا بیج بویا تھا وہ انگریزوں نے بویا تھا. ڈیوائڈ اینڈ رول. انہوں نے سوچا کہ اگر اس ملک میں ہمیں اپنی حکومت کو لمبا کرنا ہے اور زیادہ دن تک رکھنا ہے تو مسلمانوں کو ہندوؤں کو آپس میں لڑاؤ اور آپ حکومت کرو. یہ ان کی ایک پالیسی تھی. خیر، تو آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک میں جو حکومت کی ہے اس 1000 سالہ دور میں پورے ہندوستان کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایک فساد لا کر دکھا دیں کہ کوئی ہندو مسلم فساد ہوا ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ظلم کرتے تھے، زبردستی مسلمان بناتے تھے، تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں 1000 سال میں کوئی بھی غیر مسلم باقی رہتا؟ سارے مسلمان ہو جاتے. اگر زبردستی اسلام قبول کرواتے تو سارے مسلمان ہو جاتے. 1000 سال میں تو کتنی نسلیں چینج ہو جاتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف. مسلمانوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے. آج بھی لال قلعے سے جو خطاب ہوا ہے وہ لال قلعہ مسلمانوں نے دیا ہے. تاج محل مسلمانوں نے دیا ہے. قطب مینار مسلمانوں نے ہی دیا ہے. جامع مسجد مسلمانوں نے دی ہے. پرانا قلعہ مسلمانوں نے دیا ہے. ہمایوں ٹوم مسلمانوں نے ہی دیا ہے. سینکڑوں ہزاروں عمارتیں اس ملک کے اندر ہیں جن سے لاکھوں کروڑوں روپے کی گورنمنٹ کو آمدنی ہو رہی ہے. وہ سب مسلمانوں کی اپنی تعمیر ہے. مسلمانوں نے ان کو تعمیر کیا ہے. آج بھی ہندوستان کی آن بان شان کو عمارتیں بڑھا رہی ہیں. دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل بھی ہے. دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل ہے. اور تاج محل کو کس نے تعمیر کیا ہے؟ شاہ جہاں نے تعمیر کیا ہے. آج بھی لاکھوں زائرین، لاکھوں لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں اور تاج محل کو دیکھ کر جاتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں روپے کی انکم گورنمنٹ کو ہوتی ہے. تو مسلمانوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے. اور جب اس ملک میں انگریز آئے اور انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے مسلمان ہی میدان میں آئے اور انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا. انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہوئے اور انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. انگریزوں کے خلاف لڑے اور اپنی انہوں نے شہادتیں دی، قربانیاں دی، اور اپنے ملک سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دیں. سن 1601 عیسوی میں انگریز کہاں سے آئے ہیں، کب آئے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ میں اونلی 20 منٹ میں آپ کو ان شارٹ بہت ساری باتیں آپ کو بتا دوں گا. دھیان سے آپ سنیے. 1601 عیسوی میں اس ملک میں انگریزوں نے قدم رکھا. جہانگیر کے زمانے میں تجارت کی اجازت چاہی، جہانگیر نے اجازت دے دی اور پورے ملک میں دھیرے دھیرے انہوں نے تجارتیں شروع کری. 1612 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک کمپنی بنائی، اس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا. اس کی پہلی تجارتی کوٹھی اور ہیڈ آفس انہوں نے سورت میں، گجرات میں بنایا. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پورے ملک میں وہ پھیلنے شروع ہو گئے اور انہوں نے ملک کی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا. اور نظام حیدرآباد اور کئی ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے ان کو ٹیک اوور کر لیا، ان کو اپنے انڈر میں لے لیا. بظاہر وہ حکومت وہ کر رہے تھے لیکن پیچھے سے انگریزوں کی انہیں حمایت حاصل تھی، انگریزوں کے اشاروں پر چلتے تھے. جب یعنی 1 صدی میں 1601 میں آئے ہیں، 1701 تک ہندوستان کے 4 بڑے صوبوں پر انڈائریکٹلی وہ قابض ہو چکے تھے. ہندوستان کے 4 بڑے صوبوں پر وہ انڈائریکٹلی قابض ہو چکے تھے. بظاہر تو کوئی ہندوستانی وہاں کا نواب ہوتا تھا، وہاں کا گورنر ہوتا تھا، لیکن پیچھے سے انگریز اس کو چلاتے تھے، انگریز کے اشاروں پر چلتا تھا. اس خطرے کو محسوس کیا
علی وردی خان نے، نواب سراج الدولہ کے نانا نے، تو وہاں سے ایک آزادی کی سب سے پہلی جو آواز اگر آپ سے کوئی پوچھے آزادی کی سب سے پہلی آواز کس نے اٹھائی ہے، تو آپ آنکھ بند کر کے کہنا کہ آزادی کی سب سے پہلی آواز مسلمانوں نے اٹھائی ہے، علی وردی خان نے، نواب سراج الدولہ نے۔ 1756 میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کی فوجوں نے انگریزوں کو شکست دی اور انگریزوں کو تہ تیگ کیا، انگریزوں کے دانت کھٹے کیے۔ اس کے بعد 1-1.5 سال تک انگریزوں کی ساری جو کوٹھیاں تھیں ان پر تالے لگا دی گئے، لیکن دوبارہ انہوں نے نواب سے معافی مانگ کر، منت سماجت کر کے، ہاتھ پیر جوڑ کر اجازت چاہی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے پھر کیا ہے اپنے پیر جمائے ادھر، اور نواب سراج الدولہ کی فوج میں میر جعفر نام کا شخص تھا، اس کو انہوں نے خریدا، نواب سراج الدولہ کی غداری پر آمادہ کیا اور غداری کروا کر انہوں نے نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا۔ بنگال کی حکومت انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی اور اس کے بعد انہوں نے رخ کیا کہ اب ہندوستان کی 2 سلطنتیں بڑی مضبوط تھیں، ایک سلطنت خداداد جس کو سلطنت میسور کہتے ہیں، جس پر ٹیپو سلطان کے والد محترم نواب حیدر علی حکمرانی کر رہے تھے، ادھر نواب سراج الدولہ کو ختم کر کے بنگال کی بہت بڑی ریاست تھی، کیونکہ بنگال اکیلا نہیں تھا، بنگال، اڑیسہ، بہار، یہ پوری ایک الگ ایک ریاست تھی، کئی سارے صوبے مل کر ایک ریاست بنتی تھی، تو اس پوری ریاست پر کیا ہے انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ اب انہوں نے رخ کیا سلطنت خداداد میسور کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ ٹیپو سلطان کے جو والد تھے اور خود ٹیپو سلطان میدان میں رہے اور 4 بڑی جنگیں انہوں نے انگریزوں سے لڑی، 4 بڑی جنگیں لڑی، اس میں 2 جنگوں میں شکست ہوئی اور 2 جنگوں میں ان کو فتح ہوئی۔ آخر کار وہاں بھی غدار بیٹھے ہوئے تھے، خان عبد الغفار اور اسی طریقے سے میر معین الدین، میر قمر الدین، میر صادق، یہ کئی سارے غدار ٹیپو سلطان کی فوج میں تھے جنہوں نے انگریزوں سے ساٹھ باٹ کر لی تھی۔ انگریزوں نے ان کو لالچ یہ دیا تھا کہ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد ہم تمہیں کیا میسور کا والی بنا دیں گے، میسور کا گورنر بنا دیں گے۔ انہوں نے ٹیپو سلطان سے غداری کی، انگریزوں کو سارے راز دیے۔ آخر کار 4 مئی 1799 سری رنگا پٹنم کے میدان میں آمنے سامنے کا مقابلہ ہوا ٹیپو سلطان کا اور انگریزوں کی فوجوں کا۔ آخر کار ٹیپو سلطان کو شکست ہو گئی۔ شکست کی وجہ کیا تھی کہ ٹیپو سلطان کی جو فوج میں لوگ تھے، میر معین الدین، میر قمر الدین، میر صادق، یہ سارے کے سارے لوگ یہ سب غدار ہو چکے تھے، انہوں نے انگریزوں سے ساٹھ باٹ کر لی تھی اور پہلے مرحلے میں انگریز پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن جو پوزیشن ٹیپو سلطان کی فوج نے لی تھی انگریز پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ پیچھے کو بھاگ گئے اور قلعے کے اندر چلے گئے۔ اب ٹیپو سلطان کو لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ ایسا کریں، انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور انگریزوں سے صلح صفائی کر لیں، جس طریقے سے اور نوابوں نے، مہاراجوں، کئی ہندوستان کے نواب تھے، مہاراجا تھے، جیسے کہ یہ مراٹھے جو تھے، انہوں نے ساز باز انگریزوں سے کر لی تھی اور انگریزوں کی وظیفہ خواری پر یہ حکومت کر رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ انگریزوں سے بات چیت کر لیں اور انگریزوں سے ایک معاہدہ کر کے آپ حکمرانی کر سکتے ہیں، لیکن ٹیپو سلطان نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں گا، اپنے بچوں کو قربان کر دوں گا، اپنی حکومت کو قربان کر دوں گا، لیکن میں انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ ٹیپو سلطان لگاتار میدان میں ڈٹے رہے، انگریزوں سے لڑتے رہے۔ آخر کار ٹیپو سلطان کے کنپٹی پر ایک گولی لگی اور وہ میدان میں گر گئے اور زخمی، بہت بری طرح زخمی ہو گئے، لیکن وہ شیر دل انسان، ایسا شیر تھا، واقعتاً وہ شیر تھا، انگریزوں کی ہمت نہیں تھی۔ ٹیپو سلطان زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے، لیکن انگریزوں کی ہمت نہیں تھی قریب جائیں۔ جیسے ہی ایک انگریز قریب گیا اور ٹیپو سلطان نے تلوار نکالی اور اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ 1 دن تک ٹیپو سلطان اپنی جگہ پر مرے ہوئے پڑے رہے، شہادت کے ساتھ پڑے رہے، لیکن انگریز قریب نہیں آتے تھے۔ اتنا خوف، اتنی دہشت تھی، کبھی ٹیپو سلطان دوبارہ زندہ ہو کر ہم پر وار نہ کر دے۔ جب انہیں بالکل یقین ہو گیا کہ ہاں ٹیپو سلطان شہید ہو گیا ہے، تو انگریزوں کا ایک جنرل تھا، جنرل ہارس نام کا، بڑا ہی مکار اور عیار قسم کا تھا۔ جب ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑا ہوا اور اس نے یقین کر لیا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو چکا ہے، تو اس نے ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر ایک نعرہ لگایا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان کے شیر کو ہم نے گرا دیا ہے، اب ہندوستان پر قبضہ کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، انگریزوں نے
1601 عیسوی میں آئے تھے، 1701 تک 4 صوبوں پر قبضہ کیا، 1701 سے کوشش کر کے 1799 تک انہوں نے 2 صوبوں کو اپنایا، بنگال کو اور میسور کو، لیکن اس کے بعد صرف 4 سال میں، only 4 years، 4 سال میں پورے ہندوستان میں انہوں نے قبضہ کر لیا۔ 1803 میں 10 مئی 1803 میں انگریزوں کی فوجیں دلی کے اندر داخل ہو گئیں، اور داخل ہونے کے بعد اس وقت کا جو بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس سے بات چیت کر کے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں حکومت کریں تو آپ حکومت کریں گے، لیکن حکم ہمارا مانیں گے، آپ حکم ہمارا مانیں گے۔ بادشاہ سے ایک ایگریمنٹ ہوا، 10 لاکھ روپے سالانہ ہم آپ کو دیں گے، حکومت آپ کریں گے، لیکن حکومت، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ڈائریکٹلی طور پر ہندوستان کی گدی پر ہم بیٹھیں گے تو پورے ملک سے بغاوت ہو جائے گی، کیونکہ مغلوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے، ہندو مسلمان ساری لوگ ہم پر چڑھ پڑیں گے، تو ابھی بادشاہ کا چہرہ دکھایا جائے، پیچھے سے حکومت خود کی جائے۔ لیکن آپ قربان جائیے، اسی دلی کی سرزمین کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیوں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، مومن کیا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، کبھی آپ کو موقع ہو مدرسہ رحیمیہ مہدیان پنت ہاسپٹل کے پیچھے قبرستان ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ اسحاق راسخ دہلوی، شاہ عبد الغنی محدث دہلوی، بڑے بڑے جبال علم اپنے وقت کے کیا ہیں، بڑے بڑے جبال علم کی وہاں قبر بنی ہوئی ہے، کبھی حاضری دین پر جا کر۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ بظاہر ہندوستان کی گدی پر، دلی کی سلطنت پر مغلوں کا کیا ہے؟ شاسن ہے، لیکن اس کے پیچھے انگریز کام کر رہے ہیں، عدالتوں میں انگریز کی چلتی ہے، کچہریوں میں انگریز کی چلتی ہے، بادشاہ تو صرف ایک گڈا بنا ہوا ہے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ایک لمبا چوڑا فتویٰ دیا اور پورے ہندوستان میں اسے شائع کرایا، اور یہ کہا کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، انگریزوں کے خلاف لڑنا جس طریقے سے ہم پر نماز فرض ہے، اسی طریقے سے ہم پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اس وقت تک ہم لوگ خاموش نہ بیٹھیں جب تک اس ملک سے انگریز چلے نہ جائیں، اس وقت تک ہم انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہیں گے، میدان میں رہیں گے۔ تو اس فتویٰ جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا ہے، آزادی کے 2 دور ہیں، ایک دور تو حکمرانوں نے کیا ہے انگریزوں سے لڑے ہیں، جیسے نواب سراج الدولہ، نواب حیدر علی، علی وردی خان، ٹیپو سلطان، یہ حکمراں تھے، لیکن دوسرا دور عوام کا ہے، علماء کا ہے، جو علماء کیا ان کے خلاف میدان میں آئے ہیں۔ 1803 میں دلی میں فوجیں داخل ہوئی ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی جہاد دیا، اس فتوی جہاد کے نتیجے میں شاہ عبد العزیز کے بھتیجے ہیں شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ ایک فوج تیار کی، اور یہ جو علاقہ ہے پشاور کا، لاہور کا، اس علاقے میں جا کر، کیونکہ ان علاقوں پر انگریزوں کا دبدبہ تھا، اور بظاہر اس میں حکمراں تو دوسرے تھے لیکن انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے باقاعدہ جہاد چھیڑا اور انگریزوں کے خلاف، کیونکہ وہ جو علاقہ افغانستان کا علاقہ تھا، افغانستان کے مسلمانوں سے انہوں نے مدد لی اور مدد لے کر انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے۔ 4 سال تک انہوں نے انگریزوں سے جہاد کیا اور بہت بڑے خطے پر انہوں نے انگریزوں کو بھگا دیا، وہاں پر باقاعدہ خلافت علی منہاج النبوہ، انہوں نے اسلامی نظام اور سسٹم کو قائم کر دیا، نماز چھوڑنے والے پر باقاعدہ پابندی کیا ہے کارروائی ہوتی تھی، اور شراب پینے والے پر کارروائی ہوتی تھی، انہوں نے انگریزوں کو ایک بہت بڑے خطے سے بھگا دیا۔ آخرکار ہر جگہ غداری چلتی ہیں، تو وہاں بھی ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ لوگ غلط لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے خلاف ورغلایا گیا، آخرکار مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور بہت سے مجاہدین کو، آزادی کے متوالوں کو مسلمانوں نے ہی شہید کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر جا کر راجہ رنجیت سنگھ کی فوجوں سے مقابلہ کیا۔ یہ رنجیت سنگھ انگریزوں کا حمایتی تھا، اور پورے پنجاب کے علاقے پر اس کی حکومت تھی، پنجاب کے علاقے پر اس نے ظلم ڈھا رکھا تھا، مسجدوں کو استبل بنا دیا تھا، مدرسوں کو استبل بنا دیا تھا، مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا۔ تو جب سید احمد شہید رائے بریلوی کو خبر ہوئی کہ انگریزوں کا پٹھو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، انہوں نے اپنی فوج کو راجہ رنجیت سنگھ کے مقابلے پر کھڑا کیا۔ بظاہر تو راجہ رنجیت سنگھ تھا، لیکن اس کے پیچھے انگریز تھے، اور انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ تحریک بالا کوٹ کی اس لڑائی میں کیا ہے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی اور کئی 100 مجاہدین شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے انگریزوں کے خلاف گھٹنے نہیں ٹیکے، اور آزادی کی چنگاری ابھی بجھی نہیں تھی، اس کے بچے ہوئے مجاہدین انہوں نے پورے ملک میں پھیل گئے اور جا کر چھپ گئے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے تیاریاں کی اور ایک ڈیٹ انہیں فکس کی،
10 मई 1857 की डेट फिक्स की गई और ये कहा गया पूरे मुल्क में एक साथ हम अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करेंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ मैदान जिहाद को हम गर्म करेंगे। आखिरकार 1857 में एक बड़े लेवल पर पूरे मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जिहाद छेड़ा गया। दिल्ली के अंदर भी अंग्रेज़ों का कत्लेआम किया गया, चौकियों को जलाया गया, पूरे मुल्क में एक आवाज़ उठाई गई। लेकिन और जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनके पास लोग गए और उन्होंने कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप सब सालारी करें, आप हमें लीड करें, आप हमारे बादशाह हैं। बादशाह ने कहा कि मेरी हुकूमत तो सिर्फ दिल्ली तक रह गई है, अब मेरी कहाँ चलती है। लेकिन बादशाह को जब लोगों ने कहा कि नहीं आप ही हमारे बादशाह हैं, तो बहादुर शाह ज़फ़र ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया, अपनी हुकूमत की भी ख्याल नहीं किया। आज बहादुर शाह ज़फ़र को लोग ये कहते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र ने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। बहादुर शाह ज़फ़र ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए मैदान में आए और 1 महीने तक फौज को लीड करते रहे, अंग्रेज़ों का मुकाबला करते रहे। लेकिन दिल्ली क्योंकि फसील बंद शहर था, दिल्ली के चारों साइड में दीवारें थी, दिल्ली के 7-8 गेट थे, मोरी गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, ये सारे गेट थे, ये सारे दरवाजे बंद थे और अंग्रेज़ों से मुकाबला चल रहा था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, चारों तरफ से दिल्ली का मुहासरा कर लिया, दिल्ली को घेर लिया, जैसे कि गज़ा को चारों तरफ से घेरा हुआ है, कोई भी मदद अंदर नहीं पहुंच सकती है। अब जब 1 महीने का मुहासरा हो गया, अंग्रेज़ कोई भी चीज़ अंदर पहुंचने नहीं देते थे, ना खाने की चीज़ ना हथियार, तो जिसकी वजह से आखिरकार इन लोगों को हथियार डालने पड़ गए और दिल्ली के अंदर अंग्रेज़ों की फौज दाखिल हो गई और बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों को कत्ल कर दिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके बहादुर शाह ज़फ़र के साथ भी गद्दारी हुई, वो गद्दारी की तारीख लंबी है। तो इनके जो समधी थे उसने गद्दारी की और गद्दारी करके इनको अंग्रेज़ों से गिरफ्तार करवा दिया और बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून बर्मा भेज दिया गया और वहाँ 1867 में बहादुर शाह ज़फ़र का इंतकाल हुआ। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने देखा कि पूरे मुल्क में बार बार हमारे खिलाफ बगावत हो रही है और फिर अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को गद्दी से हटाकर बाकायदा तौर पर पूरे मुल्क में ऐलान करा दिया कि अब हिंदुस्तान में ब्रिटिशन की हुकूमत है, अब हमारी हुकूमत है। जितनी भी सल्तनतें थीं और जितनी भी रियासतें थीं सब ने अंग्रेज़ों को टैक्स देना शुरू कर दिया। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक तने तनहा अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। लेकिन आप कुर्बान जाइए इन उलमा पर, इन बोरिया नशीनों पर। ये जो 90 साल का दौर है, ये उलमा ने इनके खिलाफ, इन मदरसों ने जिनको आज हकारत की निगाह से देख रहे हैं, आज गवर्नमेंट की निगाह मदरसों पर टिकी हुई है, इन उलमा के खिलाफ निगाहें टिकी हुई है। यही दारुल उलूम देवबंद 1864 में जब उलमा ने देखा कि पूरे हिंदुस्तान से वो उलमा को ख़त्म कर रहे हैं, मुसलमानों को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब ये देखा बहुत ज़्यादा बगावतें हो रही हैं, तो उस वक्त जो वायसराय बरतानिया था उसने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का जिम्मेदार बनाया डॉक्टर विलियम को और ये कहा कि जाओ पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करो और ये देखो कि बार बार बगावत क्यों हो रही है, क्यों हमारे खिलाफ। कभी बालाकोट की लड़ाई चलती है, कभी कोई हमारे खिलाफ खड़ा होता है, कभी 57 में, कभी शामली का मैदान गर्म होता है। आखिरकार हम अपनी हुकूमत को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे मुस्तहकम कर सकते हैं, हमें बताओ किन किन चीज़ों पर हम अमल करें। डॉक्टर विलियम ने पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया और उसने बाकायदा वायसराय बरतानिया को एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा कि हिंदुस्तान से तुम ये 4-5 चीजें हैं, इनको खत्म कर दो। अगर तुम इनको खत्म कर दोगे तो हुकूमत को मजबूत कर लोगे, अगर तुमने इनको नहीं खत्म किया तो हिंदुस्तान में कभी भी तुम राज नहीं कर सकते हो। मौलवियों को खत्म कर दो, इन उलमा को खत्म कर दो, मदरसों को खत्म कर दो, कुरान को खत्म कर दो, जिहाद को खत्म कर दो। अगर ये 4 चीजें तुमने खत्म कर दी तो फिर हिंदुस्तान में तुम अपनी हुकूमत को मजबूत कर सकते हो। इस फरमान का आना था तो मुसलमानों पर, खास तौर पर उलमा पर, दाढ़ी वालों पर इतना जुल्म हुआ, इतना तशद्दुद हुआ कि कई हजार उलमा को, 14,000 उलमा को फांसी दी गई और दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर और पाकिस्तान के पेशावर तक कोई खंबा, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश को इन्होंने न लटकाया हो। और एक अंग्रेज राइटर कहता है कि मैं दिल्ली में अपने खेमे में गया, वो कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम है, उसने किताब लिखी है तस्वीर का दूसरा रुख, वो कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम है कि मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है कि अंग्रेजों ने एक आग दहकाई हुई है, बिल्कुल एक खाई खोदकर उसके अंदर आग के अंगारे दहक रहे हैं और 40 उलमा को लाया जाता है, दाढ़ी वालों को लाया जाता है, टोपी वालों को लाया जाता है और अंग्रेजों से एक सवाल करता है, बताओ हमारे खिलाफ तुम थे या नहीं थे।
تو وہ کہتا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے ان 40 مولویوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو موت کو دیکھ کر ڈر جاتا اور انگریزوں سے معافی مانگتا. وہ دیکھتے ہی دیکھتے انگریز ان 40-50 علماء کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر ڈالتا اور وہ جل کر راکھ ہو جاتے. پھر 40 اور علماء کو لایا جاتا, 40 اور داڑھی ٹوپی والوں کو لایا جاتا, ان کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا. لیکن ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے موت کو دیکھ کر یہ کہا ہو کہ ہم تمہارے خلاف بغاوت میں حصہ نہیں لیں گے. سب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے تھے انگریز ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں, اس ملک کو آزاد کرا کے ہم جب ہی چین اور سکون سے رہیں گے. تو آپ یہ دیکھیے 57 کے بعد انہوں نے کئی ہزار مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا. جس وقت ہندوستان کی سرزمین پر انگریز آئے تھے, آپ کی اس دلی کی سرزمین پر 1000 مدرسے تھے. دلی جیسے آج دیوبند علم کا گہوارہ ہے, کسی زمانے میں بخارا سے, سمرقند سے, دوسرے ملکوں سے دلی کے اندر لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے. بڑے بڑے محدث دلی کے اندر تھے, بڑے بڑے مدرسے دلی کے اندر تھے. لیکن انہوں نے سارے مدرسوں کو تالا لگا دیا, استبل بنا دیا, شراب خانوں میں تبدیل کر دیا. پھر علماء کو فکر ہوئی اگر یہی رہا علماء کو قتل کر رہے ہیں. قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے انہوں نے جلا دیے, قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلائے, علماء کو قتل کیا, مدرسوں پر تالے لگا دیے. تو پھر علماء نے مشورہ کیا کہ اگر اس ملک کو آزاد کرانا ہے اور اس ملک میں اپنے مسلمانوں کو مسلمانوں کی شناخت کے ساتھ محفوظ رکھنا ہے تو پھر مدرسوں کا جال ہمیں بچھانا ہوگا. دارالعلوم دیوبند کی 1866 میں بنیاد رکھی گئی اور پھر دارالعلوم کی شاخیں پورے ہندوستان میں کھولی گئی. دارالعلوم کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو انگریزوں کے خلاف مقابلہ کریں, انگریزوں سے جہاد کریں اور اس ملک کو آزاد کریں. آخرکار دارالعلوم دیوبند نے ایسے ثبوت دیے. شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کا جو سب سے پہلا طالب علم تھا, سب سے پہلا اسٹوڈنٹ تھا, جس کو مولانا محمود الحسن دیوبندی کہتے ہیں, جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی, جنہوں نے جمعیت علماء ہند کی صدارت کی, جنہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی, عبید اللہ سندھی جنہوں نے انگریزوں کی ناک میں دم کیا, مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا سید حسین احمد مدنی, مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, بڑے بڑے اکابر علماء و بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوئے جنہوں نے انگریزوں کی ناک میں دم کیا. اور آخرکار 15 اگست 1947 کو اس ملک سے انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا. یہ جو 90 سال کی قربانی ہے 1857 سے لے کر 1947 تک, یہ خالصتاً علماء کے ساتھ مسلمانوں کی قربانی ہے. اس میں غیر مسلم حضرات بھی شامل ہیں, لیکن مسلمانوں نے اتنی قربانی دی ہے اس ملک کے لیے, مسلمانوں نے اتنا خون بہایا ہے اس ملک کے لیے, اتنی کیا قربانی دی ہے جتنی برادر وطن نے اس ملک کے لیے قربانی نہیں دی ہے. لیکن آج تاریخ کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم تاریخ سے غافل ہیں. 15 اگست ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آزادی اتنی آسانی کے ساتھ مل گئی ہے. 15 اگست کے دن آپ تاریخ کو پڑھیے, ہسٹری کو پڑھیے, لیکن یہ جو ننگا ناچ آپ کر رہے ہیں 15 اگست کے دن چھتوں پر کھڑے ہو کر گانے سن رہے ہیں, ڈی جے بجا رہے ہیں اور آپ پتنگ اڑا رہے ہیں. اسلام میں گانے سننا حرام ہے, آتش بازی حرام ہے, اسلام میں پتنگ بازی حرام ہے. یہ سب فحش حرکتیں ہیں. آپ مجلس جمائیے, آپ علماء کو اپنی مجلس میں بلائیے, آپ جلسے کریے, آپ جلوس نکالیے, اس میں اپنی تاریخ کو بیان کیجئے, اپنے اکابر کی تاریخ کو بیان کیجئے, اپنے مسلمانوں کی تاریخ کو بیان کیجئے, اپنے ایک ایک بچے کے گھٹی میں یہ بات پلا دیجئے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے خوب قربانیاں دی ہیں اور اس ملک کے مسلمان باقاعدہ برابر کے حصے دار ہیں, کیونکہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا ہے, ہم نے اپنا پسینہ بہایا ہے. لیکن آج ہمیں افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ تاریخ کا علم نہیں ہے. آج پتہ نہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آج پتہ نہیں ہمارا کیا مزاج بنا ہوا ہے, آج ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے. آج گلیوں سے نکلیے 15 اگست کے دن, یہ گانوں کا دن ہے کیا, یہ مکاری اور عیاری کا دن ہے. آج چھتوں پر نوجوان کھڑے ہوئے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے پتنگ میں برباد کرنے ہیں. اگر ابھی ان سے کہا جائے کہ مسجد میں 100 روپے دے دیں, نہیں نکلیں گے. مسجد کے لیے ان کے پاس 20 روپے نہیں ہے, پتنگ اڑانے کے لیے ان کے پاس 500 روپے ہیں. یہ ایسی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کیا جبھی آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. آج خیر کے کام کے لیے, مسجد کے لیے, مدرسوں کے لیے, غریبوں کی مدد کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. آج پوری ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ آزادی خوشی انہی کو ہے. آج پورے مسلمان محلوں کو دیکھو, لاکھوں روپے کی پتنگ اڑا ڈالیں گے اور سارے مسلمان کیا ہے چھچورے بن کے چھتوں پر رہیں گے, گانے سنیں گے. یہ آزادی ہے؟ آپ نے تو سمجھ لیا کہ گانے سننے کا نام آزادی ہے, آپ نے تو سمجھ لیا کہ پتنگ اڑانے کا نام آزادی. آپ آزادی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. 14 سال 18 سال کی جیل کاٹی علماء نے. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف جب انہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی
1914 سے 1919 تک تحریک ریشمی رومال چلی تو انگریزوں نے ان کو مکہ کی سرزمین سے، کیونکہ برٹن کی حکومت مکہ تک حکومت تھی، وہاں سے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے کالا پانی کی جیل بھیج دیا. اور کالا پانی کی جیل میں مولانا محمود الحسن جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی، اور ایک بڑا نام ہے ان کا فریڈم فائٹرز میں. انگریز رات میں ان کے پاس بند کوٹری میں جاتے اور لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کی پیٹھ سے لگا دیتے، وہ درد سے تلملا جاتے اور یہ کہتے محمود الحسن ہمارے حق میں فتویٰ دے، ہمارے حق میں فتویٰ دے. تو نے جو فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریزوں کے پروڈکٹ استعمال کرنا حرام ہے، انگریزوں سے معاملت کرنا حرام ہے، ہمارے حق میں فتویٰ دے، نہیں تو ہم تجھے اسی طریقے کی اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے. مولانا محمود الحسن کی جو پیٹھ تھی، پیٹھ کے اوپر سارا گوشت چربی جل کے ختم ہو گئی، ہڈی دکھنے لگی. لیکن مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کالا پانی کی جیل میں 3 سال گزارے، انگریزوں کا تشدد برداشت کیا اور یہ کہا کہ انگریز میں بلال کا وارث ہوں. میں جلتی ہوئی، جس طریقے سے بلال جلتی ہوئی ریت پر لیٹ کر اور سینے پر بھاری پتھر ان کے رکھا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ محمد کے دامن کو چھوڑ دو، محمد کے غلامی کو چھوڑ دو، لیکن بلال نے کہا کہ میں جل تو سکتا ہوں، میں راک تو ہو سکتا ہوں، لیکن محمد کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. میں بھی بلال کا خادم ہوں، بلال کا غلام ہوں، میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، میں جل تو سکتا ہوں، میں راک تو ہو سکتا ہوں. انگریز تو مجھے قتل کر دے لیکن میں اپنے فتوے کو تبدیل نہیں کروں گا. یہ ہیں علماء، انہوں نے قربانی دی ہے. آج آپ ناچ گانا کر رہے ہیں، یہ آزادی ہے. آپ عیاشی کر رہے ہیں، آپ حرام خوری کر رہے ہیں، آپ پتنگ بازی کر رہے ہیں، یہ آزادی ہے. آزادی یہ نہیں ہے. آج کے دن آپ اپنے ان علماء کو یاد کیجئے، آج کے دن آپ ان مسلمانوں کو یاد کیجئے. کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی عورتوں کو بیوہ کرایا، بچوں کو یتیم کرایا. مولانا جعفر تھانیسری، آپ قربان جائیے، مولانا جعفر تھانیسری جیل کے اندر ہیں، امبالہ کی جیل میں ہیں. بیٹا ملنے آیا، 14 سال کی سزا ہو گئی ہے. جب انگریز کے سامنے پیش ہوئے تو انگریز نے کہا پھانسی کی سزا سناتے ہیں ہم ان کو، پھانسی کی سزا سناتے ہیں. مسکرانے لگے، خوش ہونے لگے کہ میں تو کامیاب ہو گیا، فزت رب الکعبہ. کیونکہ مومن کا مقصد شہادت، مومن کا مقصد شہادت. ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. تو انگریز کہنے لگا یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں یہ بتاؤ، پھانسی کی سزا سن کے مسکرا رہے ہیں. تو انگریز نے کہا جاؤ، جس سزا سے تم خوش ہوتے ہو ہم وہ سزا بھی تمہیں نہیں دیں گے، جاؤ ان کی پھانسی کی سزا کو کینسل کر کے ان کو 14 سال کی کالا پانی کی سزا سنائی جاتی ہے. کالا پانی کی سزا سنائی جاتی ہے. وہ پھانسی کی سزا سن کے خوش ہو رہے ہیں. ان کا بیٹا گیٹ پر رو رہا ہے، پیروں میں لپٹ گیا کہ ابا جان ہمارا کیا ہوگا. تو انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زندہ رہا تو ملاقات کروں گا، نہیں تو حوض کوثر پہ آخرت میں ملاقات ہوگی. یہ وہ لوگ تھے. 14 سال کالا پانی کی جیل کاٹی. مولانا ابوالکلام آزاد نے کئی سال جیلوں میں رہے. مولانا حسین احمد مدنی 3 سال جیل کے اندر رہے. ہزاروں علماء جیلوں کے اندر زندگی گزاری ہے. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی، اگر تحریک ریشمی رومال کا راز فاش نہ ہوتا تو 1920 میں ہی ہندوستان آزاد ہو جاتا. انگریزوں کی چول ہلا کر رکھ دی تھی انہوں نے. انگریزوں نے ان کو بہت تشدد کیا لیکن انہوں نے اپنا فتویٰ نہیں بدلا. آخرکار مجبور ہو کر ہندوستان میں احتجاج ہوا کہ مولانا محمود الحسن کو جیل سے چھوڑو. انگریزوں نے 1919 میں ان کو چھوڑا لیکن وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے، اتنے بیمار ہو چکے تھے کالا پانی کی جیل میں، کیونکہ کالا پانی ایک عجیب جزیرہ ہے. وہاں نہ تو کھانے کو دیا جاتا تھا نہ ان کی کیئر کی جاتی تھی. آخرکار 1 سال کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت جب ان کو غسل دیا گیا تو مولانا سید حسین احمد مدنی جو جیل میں ان کے ساتھ تھے، جب ان کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا تو انہوں نے، کیونکہ مولانا حسین احمد مدنی یہ مولانا محمود کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا حضرت ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں. امام محمد نے کتاب الحیل لکھی ہے، اس میں حیلے بھی ہیں. آپ ایسی گول مول بات کر دیں انگریز کے سامنے تاکہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی میں نہ ٹوٹے. مولوی ایسی بات بھی جانتے ہیں. انہوں نے کہا آپ ایسی گول مول بات انگریز کے سامنے کر دو، فتویٰ بدلنے کو کہہ رہا، فتویٰ تو نہ بدلے لیکن گول مول بات کر دیں جس سے کیا ہوگا، آپ کی بات، آپ کے اوپر تشدد نہیں ہوگا. چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں لال ہو گیا. حسین احمد کیا تم مجھے بزدل کی تعلیم دیتے ہو؟ کیا تم مجھے بزدلی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں بلال کا جسم ہوں، میں بلال کا وارث ہوں، میں چل تو سکتا ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، لیکن محمد عربی کے غلاموں میں نے اپنا نام لکھایا ہے. میں اس غلامی کی فہرست سے اپنا نام کو کٹوانا نہیں چاہ رہا ہوں. انگریز مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن میں اپنے فتوے پر قائم ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ تو عظیمت کے پیکر. آزادی ایسے نہیں مل گئی ہے. ہزاروں لاکھوں علماء مسلمانوں نے قربانی دی ہے، جیلیں کاٹی ہیں، اس کے بعد یہ آزادی ملی ہے. اور آج ہم اتنی آسانی کے ساتھ آزادی منا رہے ہیں.
آج ہم پتنگ اڑا رہے ہیں، آج ہم گانے گا رہے ہیں، یہ آزادی نہیں ہے. آزادی یہ ہے کہ 15 اگست کے دن آپ ان لوگوں کو یاد کریں، ان شہداء کے لیے ایصال ثواب کریں، آپ صدقہ کریں ان کے لیے، آپ 15 اگست کے دن پروگرام کریں، آپ علماء کو بلائیں، آپ مقررین کو بلائیں اور عوام کو اکٹھا کریں اور لوگوں کو قربانی بتائیں کہ ملک ایسے آزاد نہیں ہوا ہے. اس ملک کے لیے ہزاروں لاکھوں علماء نے قربانی دی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی ہے جن کے ہم نام لیوا ہیں. یہ ملک ایسے آزاد نہیں ہوا. اور جب تک آپ اپنی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، نہیں یاد کریں گے، اس وقت تک آپ اسی طریقے سے ستائے جاتے رہیں گے. جب آپ کو تاریخ پتہ ہوگی تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے کہ ہم اس ملک کے باعزت شہری ہیں. اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی تم نے قربانی دی ہے اس سے کہیں زیادہ قربانی ہم نے اور ہمارے اکابر نے دی ہے. اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.